یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یصبح وحین یمسی، کہ جو آدمی صبح اور شام کو یہ کلمات کہے گا سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ ان کلمات کو وہ کہے گا، تو فرمایا کہ قیامت والے دن اس سے افضل کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ شخص کہ جس نے اس کی مثل یا اس سے زیادہ یہ کلمات کہے ہوں، یعنی 100 مرتبہ جو کلمات اس زیادہ کہے گا اس آدمی سے جس نے 100 مرتبہ کہیں گے تو وہ آدمی اس سے افضل ہوگا، ورنہ یہ آدمی جس نے سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ دن کے اندر کہے یہ زیادہ افضل ہے۔ اور ان کوئی شک نہیں کہ اس کلمات میں بہت بڑی فضیلت ہے، اذکار اور ذکر میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر و اذکار کی اہمیت بتاتے تھے، اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور صحیح حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کرے اور شام کرے اور کہے سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ ان کو، یہ دوسری روایت ہے، فرمایا کہ غفرت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے، فرمایا کہ تب بھی وہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ دوسری روایت ہے اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ جس نے سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وَإِن كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تب بھی وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین کلمات ہے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا کہ یہ 4 کلمات اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، اللہ کو یہ 4 کلمات بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں یہ کلمات۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے اعمال، وہ نیک اعمال کے جو باقی رہنے والے ہیں، فرمایا ان میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات باقی رہنے والے ہیں۔ تو ایک مومن آدمی کو، ایک مومن عورت کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کلمات کو پڑھتا رہے۔ ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے یہ، اور گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے یہ، اجر کے اعتبار سے ان کا عظیم اجر ہے۔ آدمی گاڑی چلا رہا ہے تب اس کو پڑھتا رہے، آدمی گھر میں عورتیں کھانا بنا رہی ہیں تب اس کو پڑھتے رہیں، کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے اس وقت جو ہے وہ ان کو پڑھتا رہے، کوئی آدمی کوئی اور کام میں مصروف ہے راستے میں آتے جاتے جو ہے ان کلمات کا ورد کرتا رہے۔ آسان کلمات ہیں، سبحان اللہ بحمدہ ان کو پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں وہ عظیم کلمات ہیں، ان کلمات کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی جو یہ ذکر اذکار ہیں یہ دلوں کو زندہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس آدمی کی مثال کے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال زندے کے مانند ہے، اور اس آدمی کی مثال کے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس آدمی کی مثال مردہ کی مثال ہے۔ اور یہی مثال ہے کہ اگر کسی پودے کو پانی ملتا رہے گا تو وہ ہرا رہے گا اور وہ اس کے پتے جو ہیں وہ سبز رہیں گے، اور اگر اس کو بارش آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اگر پانی اس کے لیے نہیں ہوگا تو وہ مرجھا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کا دل اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جیسے پرانے اور ویران گھر ہوتے ہیں ان کے مانند ہوتا ہے۔ تو ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے، ایک مومن آدمی کو، ایک مسلمان آدمی کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر جو ہے وہ ان کا کرتے رہے، جو کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر کلمات جو بتائے ہیں ان کو پڑھتا رہے۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم کا ذکر ہے اس کو پڑھے، استغفار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نفع دینے والی چیزیں ہیں، جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ اندر آدمی گانے بجانے کے اندر لگا رہے، بجائے اس کے کہ آدمی اپنے کانوں میں ہمیشہ جو ہے وہ گانوں کی آواز کو لگائے، وہ اسی کو سنے۔ بہتر ہے کہ آدمی قرآن کو سنے، قرآن کو لگائے، قرآن کو پڑھے۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن سے دلوں کے اندر جو ہے وہ بصیرت آتی ہے، قرآن سے دلوں کے اندر جو ہے وہ دلوں کے اندر رحمدلی پیدا ہوتی ہے، نفاق دور ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، مجھے اور آپ سب کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔